ہمارے گاؤں میں بہت سارے نوجوان لڑکے یوٹیوب چینل بناتے ہیں، کامیڈی چینل۔ ابھی تو آپ نے شیخ وسیم مدنی کی بات سنی، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت بلکہ اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ یوٹیوب کے چینل کی کمائی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کمائی آپ کے ایڈ کی کمائی ہوتی ہے، اور ایڈ جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط دونوں آتے ہیں۔ لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے چینلز کے اوپر تقریریں آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، مگر مجھے جو بات بیان کی بتانے والے نے، اور یہ بات ریئل ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے کامیڈی چینل بناتے ہیں اور اس میں بلا وجہ کی باتوں پر لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ کبھی لڑکا لڑکی بن کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کبھی گندی گندی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کبھی بیہودہ اور گندی باتیں منہ سے نکال کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے صاحب میرے کامیڈی کو تو اتنے لوگ پسند کرتے ہیں، 5 ملین میرے سبسکرائبر ہیں، 10 ملین میرے سبسکرائبر ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائی۔ اس دور میں انسان کی قابلیت، انسان کے ٹیلنٹ اور انسان کی صلاحیت کا اندازہ اس کو ملنے والے فالوورز، اس کو شیئر کرنے والے، اس کو سبسکرائب کرنے والے سبسکرائبر کی تعداد سے لگایا جاتا ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے، کتنے بڑے بڑے علماء گزرے، ساری زندگی گمنامی کی زندگی گزار دی۔ ان کی زندگی ایک کمرے سے شروع ہوئی، ایک کمرے میں ختم ہو گئی، نہ ان کو کوئی لائک کرنے والا، نہ ان کو کوئی سبسکرائب کرنے والا، نہ ان کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کی زندگی گمنامی میں گزری ہے، مگر دین کے خادم تھے، اللہ کے دین کے خادم تھے، قرآن و سنت کے خادم تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں انسان کا نام کما لینا، دنیا میں انسان کا پاپولر ہو جانا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کے آگے اس کو عزت مل جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کم من مدفوع بالابواب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے خراب حالت میں ہوتے ہیں، ان کا کپڑا اتنا بوسیدہ ہوتا ہے، ان کی ظاہری حالت اتنی خراب ہوتی ہے، اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں لوگ دھکے دے کے بھگا دیں گے، لوگ دھکے دے کے بھگا دیں گے۔ اگر وہ کسی کی سفارش کریں کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا، اگر کسی کے دروازے پر اجازت طلب کرے کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مگر اللہ کی نظر میں ان کمزور لوگوں کا مقام بھی اتنا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے نام کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے اللہ ان کی بات کو ضرور پوری کرے۔ یہ کامیڈی چینل بنا کر، یہ لڑکوں کا لڑکی بن کر، یہ ساڑی پہن کر، یہ لپسٹک لگا کر یہ ویڈیوز ڈالنا اور اس سے پیسے کمانا، یہ حرام ہے میرے بھائی، اور یہ کمائی آپ کے گھر میں آئے گی تو معاف کرنا آپ کے سارے عمل کو، آپ کی دعاؤں کو برباد کر دے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دل میں مال کی جو محبت ہے، پیسے کی جو محبت ہے، وہ انسان کو حلال اور حرام کا فرق کرنے سے دور کر دیتی ہے۔ انسان جب مال کمانے پر تل جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں مال حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے بندو، کچھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ عورت کی محبت، کوئی مرد ہے، کوئی آدمی ہے، پرفیکٹ آدمی ہے، اس کے سینے میں آدمی کا دل دھڑک رہا ہے، اور وہ کہے کہ صاحب مجھے عورتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے دل میں ڈالا ہے عورت کی محبت۔ والبنین، اولاد کی محبت، شادی ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا آپ کے گھر، اب آپ یہ کہیں کہ صاحب مجھے بیٹے کی محبت نہیں ہے، مجھے بیٹے کی چاہت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت کی محبت، اولاد کی محبت،
اللہ نے آپ کے دل میں نیچورلی پراکرتک روپ سے قدرتی طور پر نیچورل طور پر اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونا چاندی کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے، اور ہماری ماں بہنوں کے دل میں تھوڑی زیادہ ڈالی گئی. عورت کو سونا لا کے دے دو، ہائے 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 خوش ہو جائے. جتنی بھی ناراض ہو سونے کا ایک جھمکا لا کے دے دو، سونے کی ایئر رنگ لا کے دے دو، سونے کی ناک کی نتھیا لا کے دے دو، ہائے ہائے میرا شوہر تو سب سے اچھا شوہر. قرآن کہہ رہا ہے عورت زیورات میں پلتی ہے، زیورات میں بڑی ہوتی ہے، عورت کو سونے چاندی سے بڑی محبت ہے. اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ، اور میرے بندو تمہارے دل میں گھوڑے کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے. ایسے گھوڑے جو بہت عمدہ گھوڑے ہوں، بہت اچھے گھوڑے ہوں. کسی زمانے میں گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، آج کے زمانے میں کار کی سواری ہے، بائک کی سواری ہے. آج 4 پیسہ انسان کے پاس ہوتا ہے، پہلے سوچتا ہے کار خرید لوں، بائک کی طاقت ہے بائک خرید لوں، اور بائک خرید نہیں سکتا تو شادی کر لیتا ہوں، جہیز میں تو مل ہی جائے گی کہ نہیں ملے گی. غریب گھر میں بھی شادی کرے گا تو 1.5-2 لاکھ کی بائک تو مل ہی جائے گی. بولو بھائی شیر صاحب آدیو، سیمانچل کے لوگوں بڑے پکے اہل حدیث ہیں صاحب. مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا کیش تو کم چلتا ہے، کیش بھی چلتا ہے یہاں، جہیز میں کہیں کہیں کیش بھی چلتا ہے. اور بے غیرتی کی حد یہ ہے، بے شرمی کی حد یہ ہے کہ سسرال سے کیش ملتا ہے اور یہ انسان اپنی بیوی کا مہر بھی اسی رقم سے ادا کرتا ہے. ارے بے غیرت، تجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ تو 4 چوڑی پہن گھر میں بیٹھ. جب تیرے پاس اتنا دم نہیں ہے، جب تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے نکاح کر کے اس کو مہر دے سکے، تو تجھے کوئی ضرورت نہیں شادی کرنے کی. تو زندگی بھر کنوارا بیٹھ، چوڑی پہن کے بیٹھ جا اپنے. یہ بے غیرتی ہے. سسرال سے پیسہ لے کے اسے مہر دے رہے ہو. شادی کے موقع پر تیرے بدن کی شیروانی تیرے سسرال کے کپڑے کی، دلہن کا جوڑا سسرال کے کپڑے کا. تو کس لیے شوہر بنا ہے؟ تو کس لیے نکاح کر رہا ہے؟ تو کس لیے ایجاب و قبول کر رہا ہے؟ تو بے غیرت ہے. تیری شرم و حیا، تیری غیرت کو تیرے باپ نے جہیز کے بدلے گروی رکھ دیا. تو یہ چل رہا ہے صاحب. اہل حدیث ہیں، ہاتھ برابر سینے پر باندھ رہے ہیں، آمین پوری بلند آواز سے بول رہے ہیں، مگر جہیز میں بائک چل رہی ہے. اور اگر داماد تھوڑا ہائی فائی ہے، ہائی اسکول کا ٹیچر ہے، بہار بورڈ کے مدرسے کا سرکاری ٹیچر ہے، تب کیا پوچھنا ہے صاحب؟ تب تو بیٹی دینے والا سوچے گا اس کی تو لائف سیٹ ہے، اس کو بائک کیا کار دے دیں گے. کار بھی مل جاتی ہے کہیں. تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی. اس کے بعد فرمایا والانعام، اور اے میرے بندو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تمہارے دل کے اندر چوپایوں کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے. جو لوگ گائے بیل بکری پالتے ہیں نا، ان کو اپنے جانور کی بڑی محبت ہوتی ہے. جانور کی بڑی محبت ہوتی ہے. اعظم خان کی بھینس غائب ہو گئی اتر پردیش کے اندر، پولیس پیچھے لگی کہ صاحب اعظم خان کی بھینس غائب ہو گئی. حالانکہ کتنی قیمتی بھینس ہے بھائی، لیکن اس بھینس کو تلاش کرنے کے لیے جب اکھلیش کی سرکار تھی یو پی میں، تو پولیس تلاش کرتی تھی کہ صاحب اعظم خان صاحب کی بھینس نہیں مل رہی. چوپائے کی محبت، گائے بیل بکری بکرا جو انسان پالتا ہے اس کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی. اس کے بعد فرمایا والحرثی، اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے. جیسے ہمارے بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے. ہمارے یہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنارس شہر میں کھیتی نہیں ہوتی. تو ہماری کھیتی وہی ہے. بنارس چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، مبارک پور چلے جاؤ، وہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے. تو وہ کپڑا ہی ان کی کھیتی ہے. انسان کو اپنی کھیتی، اپنے بزنس، اپنے ویاپار سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو اللہ نے کتنی چیزوں کا نام لیا؟ عورت، اولاد، سونے چاندی، گھوڑے، چوپائے، کھیتی باڑی.
اتنی ساری چیزوں کی محبت اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، اے میرے بندے یہ زمین دنیا میں رہے گی، آخرت میں کام نہ آئے گی، یہ جائیداد دنیا میں رہے گی، آخرت میں کام نہ آئے گی، تیری عورت دنیا میں تیرے کام آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی، تیرے بچے دنیا میں تیرے کام آئیں گے، آخرت میں کام نہیں آئیں گے، یہ سونا چاندی، یہ مال و اولاد، یہ بیوی بچے، یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی، واللہ عندہ حسن المآب، انجام اگر اچھا کرنا ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہے تو وہ تو اللہ کے پاس ملے گی، وہ دنیا میں ملنے والی نہیں ہے۔ انسان چار پیسے کمانے کے لیے حلال اور حرام بھول جاتا ہے، انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ پیسہ دنیا سے آگے کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بہت بڑے امیر آدمی کا انتقال ہوا، جب جنازہ جانے لگا راستے میں ایک غریب آدمی نے کہا رک جاؤ۔ اس امیر باپ کے لڑکوں نے سوچا لگ رہا ہمارے باپ کا بہت بڑا خاص دوست ہے، بہت بڑا رشتہ دار ہے یا کوئی قریبی ہے۔ بیٹوں نے کہا جنازے کو روک دیا جائے۔ جنازے کو روکا گیا، جنازے کو زمین پر اتارا گیا، چارپائی کو کھولا گیا، مرنے والے کا چہرہ کھولا گیا۔ وہ غریب انسان اس امیر انسان کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے صاحب دنیا سے جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو؟ کیا میری وہ زمین لے کے جا رہے ہو جو ہڑپ کے بیٹھے تھے؟ کیا میرا وہ پیسہ لے کے جا رہے ہو جو آپ نے لے کر کے ناجائز قبضہ کر لیا تھا؟ کیا میرا حق مار کے واپس دنیا سے لے کے جا رہے ہو؟ کیا لے کے جا رہے ہو صاحب؟ اتنا کہنا تھا، اس امیر باپ کے بیٹے زاروں قطار رونے لگے۔ میرے بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے، نہ مال ساتھ میں جائے گا، نہ زمین ساتھ میں جائے گی، نہ جائیداد ساتھ میں جائے گی، اور انسان انہی چیزوں کے لیے آج کیا نہیں کرتا ہے میرے بھائی؟ پڑوسی کا حق مار رہا ہے، بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگو تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا ہے، تو سینگ والی بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں ایک بھائی نے مجھ کو بتایا، واللہ عالم واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، بتانے والے نے بتایا ایک آدمی کو علاج کے لیے 25,000 روپے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپیہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 25,000 بڑی آسانی سے ایک آدھ دو دن میں کما لیتے ہیں۔ 25,000 کی رقم کی ضرورت پڑی، ڈاکٹر نے کہہ دیا پیسہ دیں گے تب آپریشن ہوگا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی اپنے گاؤں کے کچھ پیسے والے لوگوں کے پاس گیا، ان سے پیسے کا مطالبہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا نہیں ہم تمہیں پیسہ نہیں دے سکتے۔ پیسے والے لوگوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس غریب انسان نے اپنے باپ کا آپریشن کرانے کے لیے 25,000 کی رقم اس نے سود پر قرضہ اٹھایا، اس نے بیاج پر قرضہ اٹھایا، اور قرضہ دینے والا بھی مسلمان، بیاج پر قرضہ دیتا ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو، اور اس سے وہ آپریشن کراتا ہے۔ یہ حالت ہے اس قوم کی، یہ حالت ہے اس سماج کی۔ جس قوم کے اندر سود اور بیاج کھانے کے سلسلے میں لوگ اللہ سے نہ ڈرتے ہوں، جس قوم کے لوگ سود اور بیاج کو کھانے کو حلال سمجھتے ہوں، اس قوم کا انجام یہی ہونا ہے جو آج پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جوتے کیوں برس رہے ہیں، یہ مار کیوں کھا رہے ہیں، یہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں، یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی دھرتی پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے رسول کے حکم کو توڑا ہے، شاید دنیا میں کسی اور نے نہیں توڑا۔
سود اور بیاج کو اتنا آسانی سے اتنے ہلکے میں لے لیتے ہو میرے بھائی. دولت کی کمی نہیں اس قوم کے پاس. ابھی کچھ دنوں پہلے میں آیا تھا اسی کٹیہار کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا ایک کمپنی آئی ہے اس کا نام ہے میٹا اوزون. میٹا اوزون کمپنی میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ میرا ویڈیو اس زمانے کا اگر ہوگا یوٹیوبر لوگوں کے پاس جا کے دیکھ لینا. میں نے صاف کہا تھا یہ میٹا اوزون کمپنی ہو یا یہ کوئی بھی کرپٹو کے نام پہ کمپنی ہو، اتنا پیسہ لگا دو ہم ہر مہینہ اتنا دیں گے. یہ جتنے کمپنیاں ایک فکس اماؤنٹ آپ کو دے رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے. اور انجام یہ ہوا یہ ساری کمپنیاں غریبوں کا اور مڈل کلاس کے لوگوں کا گاڑی کمائی کا پیسہ لے کے بھاگ جاتی ہیں. اور کٹیہار کے ایک صاحب نے 2 کروڑ روپے لگائے تھے، 2 کروڑ کی بڑی رقم لگائی تھی اسی میٹا اوزون کمپنی میں. مسلمان آدمی تھا اور وہ کچھ مہینوں کے بعد کمپنی بھاگ گئی. آج اس کی ویلیو 0 کے برابر ہے. کیوں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہو میرے بھائی؟ کیا حلال کمائی کمانے کے طریقے نہیں ہیں؟ بہت سارے طریقے. مجھے یاد ہے جامعہ سلفیہ بنارس میں ہمارے ساتھ ایک صاحب پڑھتے تھے، ہمارے کلاس فیلو تو نہیں تھے، ہمارے دور کے تھے، معاصر تھے. وہ رہنے والے سورت کے تھے، گجرات کے تھے. کچھ دنوں کے بعد میرا ایک سفر ہوا گجرات کا، ان سے ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے. میں نے سوچا صاحب مولوی صاحب ہیں تو کسی مسجد میں امامت کرتے ہوں گے، کسی مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے. بھائی مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی کا 3 ہی کام ہوتا ہے، یا تو مسجد میں کہیں امام بن گیا، یا کسی مدرسے میں ٹیچر بن گیا، یا پھر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. مولویوں کی دنیا بڑی محدود ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب، شیخ صاحب میرے والد کی سموسے کی دکان ہے، سموسے کی دکان ہے اور میں سموسہ روزانہ تیار کرتا ہوں، تیل میں فرائی کرتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا آپ جامعہ سلفیہ بنارس کے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ سموسہ بیچ رہے ہیں؟ کہا شیخ صاحب تو اس میں کیا برا ہے؟ میں بزنس کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، عزت کی روٹی ہے اور سارے سماج کی نظر میں یہ صاحب کی مولانا صاحب ہیں، ان کا سموسہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کا سامان بڑا اچھا ہوتا ہے. سوچ کا ایک نظریہ یہ بھی ہے میرے بھائی. اور میں آج ہی ایک بات سوچ رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا فیس بک پر کچھ لکھوں کہ آج لوگ مولویوں کی کمائی پر تو بڑی باتیں کرتے، صاحب فلاں مولوی بڑا کما رہا ہے، فلاں مولوی کو بڑا موٹا لفافہ مل رہا ہے، اس پر تو بڑی تکلیف ہے، بڑا درد ہو رہا ہے. کوئی اس پر کیوں نہیں آواز اٹھاتا؟ 4-4 ہزار 5-5 ہزار روپے تنخواہ پر مدرسے میں 8-8 گھنٹے مولوی سے ڈیوٹی جو لوگ لیتے ہیں، اور اس پر بھی 4-5 ہزار تنخواہ دینے کے بعد بھی اس مولوی کی تنخواہ ہر مہینے ٹائم سے مل جائے، یہ ناممکن بات ہے. کتنے مولوی مدرسے میں پڑھانے والے، رمضان آتا ہے مدرسے کا ناظم کہتا ہے جاؤ گھوم گھوم کے بھکاریوں کی طرح چندہ کرو تب تمہاری تنخواہ ملے گی. میرے بھائی اس بے غیرتی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ تم جاؤ اور فٹ پاتھ پہ کوئی سامان بیچنا شروع کر دو، کسی چیز کی تجارت شروع کر دو. یہ غلامی کی زندگی، یہ ناظم کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ پرنسپل کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ مسلیان کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ لوگوں کی بھیک پر گزارا کرنا ختم کر دو. میں مولویوں سے کہنا چاہوں گا لاک ڈاؤن نے یہ سبق دے دیا کہ مولوی قوم دنیا میں جتنا استحصال اس قوم کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا ہے. میرے بھائی آج ایک صفائی کرنے والا، ایک سڑک پہ جھاڑو دینے والا، اس کی بھی تنخواہ کم سے کم 20,000 روپے ہوتی ہے. ایک اینٹ کا اور پتھر کا کام کرنے والا مزدور اور لیبر، اس کی بھی ڈیلی کی آمدنی کم سے کم 600-700 روپیہ ہوتی ہے. مولوی کی تنخواہ اگر 5,000 ہے تو بہت بڑی بات ہے. اس مولوی کو 5,000 میں پریوار چلانا ہے. اور میں سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بنگال کی سرزمین پر میرے ایک دوست ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہر سال رمضان میں ساؤتھ میں چندہ کرنے جاتے ہیں، اور میں ہر سال ساؤتھ میں قرآن کی تفسیر بیان کرنے جاتا ہوں. ہر سال ان کا فون آتا ہے مولانا صاحب فلاں علاقے میں آیا ہوں، کرناٹک میں آیا ہوں، تمل ناڈو میں آیا ہوں، آندھرا میں آیا ہوں، تھوڑا آپ سفارش کر دیجئے، تھوڑا بول دیجئے، تھوڑا میرا چندہ مجھ کو مل جائے. ان کے چندے پر ان کو تنخواہ ملتی ہے
اور ممتا بنرجی کی سرکار ہے بنگال میں، وہاں مسجد کے اماموں کو 3000 یا 2500 روپے مہینے ملتا ہے۔ وہ ہمارے جو دوست ہیں اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کراتے ہیں، ممتا کی طرف سے ان کو 2500 روپے ملتا ہے، اور شاید مدرسے والے 7-8 ہزار روپے کچھ دیتے ہیں۔ مدرسے والوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا، مدرسے کے ذمہ داروں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا کہ یہ 3000 روپیہ ہمارے مدرسے میں پڑھا کے الگ سے کما رہا ہے۔ انہوں نے پابندی لگا دی کہ صاحب مدرسے کے جتنے ٹیچر ہیں صبح سے دوپہر تک پڑھانا ہے، پھر دوپہر سے رات تک ہاسٹل کی نگرانی کرنا ہے۔ آلریڈی 3 ٹیچر نگرانی کر رہے تھے، مگر مدرسے کے حرام خور ذمہ داروں نے اور ڈکٹیٹروں نے اور نمرود کی اولادوں نے اس مولوی کو ملنے والے یہ چند ہزار روپے جو مہینے کے تھے، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا نہیں، ہاسٹل کی 24 گھنٹہ نگرانی کرنی پڑے گی۔ میں مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس قوم کے آگے بھکاری بننا بند کرو، اپنے علم، اپنے وقار، اپنے عہدے، اپنے مقام کا لحاظ رکھو۔ اس قوم نے بہت خون چوسا ہے تمہارا، اور آج وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، جو غیر علماء ہیں، چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہو، چاہے ڈاکٹر اسرار احمد ہو، یا کوئی اور ہو، ان لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ کیا بنایا، ایک سوچ کیا بنائی کہ مولویوں کی ضرورت کیا ہے؟ جنازہ خود اپنے باپ کا پڑھاؤ، نکاح خود اپنے بیٹے کا پڑھاؤ، تمہیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں اگر مولویوں کی ضرورت نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم مولوی کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مولوی واقعی میں خوددار اور باعزت ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کتنے مولوی جو مدرسے کے ٹیچر تھے، جو مسجدوں کے امام تھے، بڑی معمولی تنخواہوں پر گزارا کرتے تھے، لاک ڈاؤن لگ گیا، ساری دنیا ٹھپ پڑ گئی۔ مدرسے کے ذمہ داروں نے کہہ دیا صاحب ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے، مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے۔ ارے پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اپنے ملازم کو آدھی تنخواہ دی تھی، مگر ان مدرسوں کے ذمہ داروں نے، ان مسجد کی کمیٹی والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ عالم کہاں جائے گا، یہ مولوی صاحب کہاں جائیں گے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ان کے بیوی بچے کیا کھائیں گے۔ کتنے مولویوں نے بیچاروں نے قرضے لے کے زندگی گزاری ہے، لوگوں سے مدد مانگ کے گزارا کیا ہے۔ لاک ڈاؤن نے سکھا دیا کہ آتم نربھر بننا پڑے گا، سیلف ڈیپینڈ بننا پڑے گا۔ اور میں کئی علماء کو جانتا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد جنہوں نے تجارت کو اپنایا ہے، جنہوں نے بزنس کو اپنایا ہے۔ میرے عزیزوں، جو قوم اپنے علماء کو بندوا مزدور بنا کے رکھتی ہے، مسجد کے امام کو فیملی کوارٹر تک دینا نہیں چاہتی ہے، مدرسے کے ٹیچر کو پریوار کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے صاحب مدرسے کے ٹیچر نے یہ حرکت کر دی، مسجد کے امام نے یہ حرکت کر دی۔ کھلے عام الفاظ میں سن لو، ان فتنوں کو دعوت ہم نے دی ہے، ان فتنوں کو دعوت ہم نے دی ہے۔ وہ مولوی شادی شدہ ہو کر بیوی سے 6 مہینے دور رہتا ہے، وہ مدرسے کا مدرس، وہ مسجد کا امام 6 مہینے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور رہتا ہے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کی بیوی اپنے شوہر کے رہنے کے باوجود بیوہ کی زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بچے اپنے باپ کے رہنے کے باوجود یتیم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر اس مولوی کی شہوت میں اگر ابال آیا، اس نے غلط قدم اٹھایا، وہ مولوی یقیناً گنہگار ہوگا، وہ عالم یقیناً گنہگار ہوگا، مگر گنہگار تو یہ سماج بھی ہوگا، گنہگار تو ہم اور آپ بھی ہوں گے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے ساتھ تو رہنے کے لیے انتظام ہے، اپنے علماء کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر مسجد کے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے تو معاف کرو، ہٹا دو امام کو، خود ہی نماز پڑھو اور پڑھاؤ، مت رکھو امام کو۔ آپ فتنوں کو دعوت مت دو میرے عزیزوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا، اور میری امت کا فتنہ کیا ہوگا؟ مال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال امن حلال ام من حرام، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، مال کمانے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ حلال کے بہت سارے طریقے ہیں میرے بھائی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے مزاربت کا۔ مزاربت کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسہ میرا رہے گا، ٹائم کسی اور کا لگے گا، انرجی کسی اور کی لگے گی۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا کہ بھائی
1,00,000 روپیہ لے لو اور اس سے بزنس کرو، اور بزنس میں جو پروفٹ ہوگا آدھا تم لے لینا، آدھا ہم لے لیں گے، لیکن لاس ہوگا تو لاس کا ذمہ دار میں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، اور جو بھی منافع ہوگا پرسنٹیج طے کیا جائے، پیسہ طے نہ کیا جائے۔ اگر پیسہ طے کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ طے کر لے کہ میں 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں اور ہر مہینے تم ہم کو 1,000 دو گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں، ہر مہینے جو بھی پروفٹ ہوگا 50% تم لے لو، 50 میں لے لیتا ہوں، 60 تم لے لو، 40 میں لے لیتا ہوں۔